السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آفتاب ولایت حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامت جسے سن کر آپ بھی حیرانے میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا، کہ جب ایک عورت آپ کے جلال سے ہی جل کر خاک ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین محترم، تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے ایسا ہی کوئی نااہل شخص ہوگا جو واقف نہ ہو۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جلال و جمال اور وہ بزرگی عطا کی تھی کہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند موجود ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر ہندوستان کے ان اولیاء کرام میں سے ایک ہیں، ان اولیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص نعمت، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص منصب عطا فرمایا تھا۔ لیکن ناظرین محترم، ان اولیاء اللہ میں کچھ ایسے جلالی بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے جلال سے ہی انہیں جانا جانے لگا، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جلال کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی بزرگ کا سب سے زیادہ جلال میں نام آتا ہے تو وہ سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا جب وصال ہو گیا، یعنی جب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ کو ہرات سے لے کر اجودن یعنی کہ جو ابھی کا پاک پٹن ہے، اس میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں، اور پھر حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ ہی کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی معصوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت بچے کی شکل میں ان کے سامنے تھے، ان کی صورت دیکھتے ہی فرما دیا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ہی کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام معاملوں میں ساحری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو انہیں علوم باطنی میں بھی کمال اور کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کہ زیادہ نہیں تھی، کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ نہایت ہی خوش اور خوشنودی کے ساتھ قبول کر لیا اور اسے انجام بھی دیا۔ ایک عرصے بعد جب آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ یعنی آپ کی ماں نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ آپ نے حضرت بابا فرید یعنی اپنے بھائی سے جا کر یہ عرض کیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میری بہن، تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے لنگر بانٹنے کی جو بات تھی اس کے سپرد کر دی تھی، وہ کام اس کے سپرد کیا تھا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے مرشد، آپ نے مجھے تقسیم لنگر کا ہی تو حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کچھ لے بھی لینا یا کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں یعنی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاء الدین صابر است یعنی کہ علاء الدین صبر کرنے والا ہے، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کرامت اور مجاہدات اس قدر صبر والی تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک دن علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بھائی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بابا فرید کی بیٹی اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کا نکاح کرنے کی بات کی، تو آپ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صابر کو شادی اور بیوی کا ہوش ہی نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ
حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کروا ہی دیا۔ آپ نے دلہن کو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے میں بھیج دیا۔ جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ اپنی دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا کہ بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم خدا ہی کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہے؟ اور جب آپ نے نظر جلالت سے انہیں دیکھا، ان پر نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آئی، ان کی ماں آئی تو اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے وہ اندر حجرے میں آ گئی۔ جب انہوں نے اپنی بہو کو راغ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، انہیں غصہ آ گیا اور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی یعنی والدہ کو بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ ہی دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہ نکلے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ 9 سال کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا آپ استغراق وجد کے عالم میں بے حس و حرکت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں بلند آواز سے 7 مرتبہ الا اللہ کہا تو آپ ہوش میں آ گئے اور اپنے مرشد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے دیکھ کر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قدم چوم لیے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا فرماتے ہیں اور سند لکھ دیتے ہیں اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر سے سغت کروا لینا۔ جب آپ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جلال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو نہایت ہی ادب و احترام سے محبت سے استقبال کیا اور آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حالات صحت اور معلومات کے مطابق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اچانک اسی وقت چراغ بجھ گیا تو اسی وقت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی چراغ تو بجھ گیا ہے، صبح تمہاری مہر ثبت کروا لینا۔ لیکن آپ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ جلا کر اسی وقت مہر ثبت کر دیجئے۔ جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے، دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح ہی مہر لگوا لینا۔ تو اسی وقت حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا تو آپ کی انگلی ایک شمع کی طرح روشن ہو گئی۔ تو آپ نے جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر لگا دیجئے۔ جب حضرت جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جلال اور کمال دیکھا، حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سند کو چاک کر دیا یعنی پھاڑ دیا اور فرمایا کہ تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں ہے؟ تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواب میں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ جلال میں جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ نے میری سند خلافت ہی چاک کی ہے، میں نے تو آپ کا سلسلہ ہی چاک کر دیا۔ اس کے بعد جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کو جا کر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سارے واقعے کی تفصیل سنا دی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا کہ صابر پاک کو کلیر شریف کا علاقہ سپرد کر دیتا ہوں، وہاں تکبر اور غرور اور طوفان شرک اور بدعت کا ایک طوفان برپا ہے۔ اے صابر وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ اور اس طرح آپ کی کلیر شریف میں روانگی ہوئی اور کلیر شریف میں تشریف آوری ہوئی۔ آگے کشت جاری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔